اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ان اللہ کان علیما خبیرا۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 35 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو کہ پچھلی آیت سے منسلک ہے، کہ پچھلی آیت 34 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر میاں بیوی میں کچھ تلخی ہو جائے، یعنی اگر بیوی نافرمان ہو جاتی ہے تو خاوند کو چاہیے کہ وہ اسے سمجھائے۔ اگر وہ نہیں سمجھ پاتی تو پھر اس کے ساتھ جدائی کر لے، یعنی ایک ہی گھر میں رہیں۔ جدائی سے مراد ہے کہ وہ جنسی تعلقات عارضی طور پر منقطع کر لے۔ اگر پھر بھی وہ نہیں راہ راست پر آتی تو پھر اس کو سزا دے سکتا ہے اللہ کے حکم کے مطابق، جس کا بیان ہم کر چکے ہیں۔ اور اگر وہ باز آ جائے اور ٹھیک ہو جائے تو الحمدللہ، پھر اس کے بارے میں کوئی بات نہ کرے اور اچھے طریقے سے اس کے ساتھ سلوک کر کے اچھی زندگی گزارے۔ اگر پھر بھی وہ ٹھیک نہیں ہوتی اور معاملہ جو ہے آگے بڑھتا ہے تو پھر اس آیت میں 35 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اب گھر کا جو جھگڑا ختم نہیں ہوا تو کم از کم وہ جھگڑا خاندان میں ہی ختم ہو جائے، تاکہ الزام تراشی کے سارے راستے بند ہو جائیں اور آپس میں مصالحت کی کوئی راہ نکل آئے۔ اس لیے فرمایا گیا اس آیت میں کہ ایک شخص یا ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، عورت کے خاندان سے بلائیں، اور ایک شخص مرد کے خاندان سے بلائیں، یا ایک سے زیادہ بھی بلا سکتے ہیں اگر وہ ایماندار ہوں، فیصلہ کرانے کی یعنی تصفیہ کرانے کی صلاحیت رکھتے ہوں، اور بڑی جستجو سے اور بڑے متحمل طریقے سے دونوں کی باتیں سنیں، پھر ان کی باتوں سے جھگڑے کا اصل جو جڑ ہے وہاں تک پہنچیں اور پھر اس مسئلے کا حل نکالیں اور دونوں میں مفاہمت پیدا کر دیں۔ تو جب یہ آپس میں مفاہمت پیدا کر دیں گے تو اللہ بھی مفاہمت پیدا کر دے گا، تو اس طرح وہ گھر وہ خوشی سے جھل ملا اٹھے گا اور پھر آپس میں میاں بیوی بہتر طریقے سے زندگی گزارنے والے بن جائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اس کے بارے میں یہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ پڑھتے ہیں اس آیت کو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَإِنْ خِفْتُمْ، و اور ان اگر، خفتم خوف ہو، اور اگر تم یعنی تمہیں، وَإِنْ خِفْتُمْ اور اگر تمہیں خوف ہو، شکا کا لفظ آیا ہے شک سے۔ شک کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹ جانا، یعنی اگر تمہیں شک پڑ جاتا ہے کہ جھگڑا اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میاں بیوی میں جدائی ہو جائے اور رشتہ ازدواج ٹوٹ جائے، اگر ایسی صورتحال پیدا ہونے والی ہے، آپ کو خوف محسوس ہوتا ہے، بینہما کا مطلب ان دونوں کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر تمہیں خوف ہے کہ میاں بیوی کے درمیان ان بن اختلاف جو ہے بہت زیادہ ہو گیا ہے، جو کہ آپس میں ان کا حل نہیں ہو رہا،
اور حالت ٹوٹنے پہ جا رہی ہے، فب اسو تو مقرر کرو یا بھیجو حکمن حاکم یعنی منصف انصاف کرنے والے، من اہل ہی یعنی مرد کے خاندان سے ایک بندہ بلا لو، و حکم من اہلہا اور عورت کے خاندان سے بھی حکم یعنی کہ منصف کو بلا لو، تاکہ وہ دونوں باتیں سنیں میاں بیوی کی اور آپس میں پھر اللہ فرماتا ہے وَإِن یریدا اگر وہ چاہیں گے، اصلاحاً اگر وہ چاہیں گے کہ اصلاح ہو جائے، یا اگر وہ اصلاح کرانا چاہیں گے ان دونوں کی، یعنی باتیں سن کر آپس میں ان کی اصلاح کا پہلو نکال دیں گے کہ یہ آپس میں موافقت کر لیں، یہ وفق اللہ پھر اللہ بھی موافقت کر دے گا بینہما ان دونوں کے درمیان، یعنی جب یہ آپس میں ان کے تعلق کو بحال کر دیں گے تو اللہ اس میں برکت ڈال کے اس تعلق کو اور مضبوط کر دے گا، اس طرح گھر وہ بہت حسین طریقے سے دوبارہ وہ خوشیوں کا گہوارہ بن جائے گا۔ ان اللہ کان علیمن خبیرہ بے شک اللہ تعالیٰ علیمن جاننے والا ہے، خبیرہ خبردار ہے، ہر بات کی اس کو خبر ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور اگر تمہیں خوف ہو کہ دونوں یعنی میاں بیوی کا جو ان بن اختلاف ہے بہت زیادہ ہو گیا ہے، تو پھر آپ میاں کے خاندان سے، خامند کے خاندان سے منصف مرد بلا لو، اور عورت کے خاندان سے بھی منصف مرد یعنی حاکم بلا لو، پھر ان دونوں کو موقع دو، وہ دونوں اگر اصلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ان میاں بیوی کے درمیان اصلاح فرما دے گا، موافقت فرما دے گا، اتفاق اتحاد پیار محبت سے ان دونوں کو پھر بھر دے گا اور گھر خوشحال ہو جائے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر بات کا علم رکھتا ہے، ہر بات کی اس کو خبر ہے۔ غور کریں، خاندان جو ہے اسلام میں بہت اہم ہوتا ہے۔ آج کل جو بچے ہیں یا نئی نسل ہے وہ خاندان سے جدا ہو رہی ہے، جبکہ یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ مسلمان خاندان میں رہتے ہیں اور جو مغربیت ہے، ویسٹرن کلچر ہے، اس کے اندر خاندان کا تصور نہیں ہے۔ تو اس لیے آج کل کی نئی نسل جو ہے وہ خاندانی اثر کو ہٹا کر مغربیت کو سامنے لا رہی ہے اور اپنوں سے دور ہو کر خود ہی بعد میں اپنے کیے پر روتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوتی ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ خاندان کا جو سلسلہ رب تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلام نے ہمیں عطا کیا ہے، خاندان کو سمجھیں۔ خاندان اور رشتہ داروں کی بڑی اہمیت ہے، ان کے حقوق ہیں جو ذمہ داریوں سے ادا کرنے پڑتے ہیں، اگر نہیں کریں گے تو قیامت کے دن ان کی بھی باز پرس ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے بہت محبت کرتے ہیں، اس لیے گھر کی بات پہلے تو گھر میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کوئی جھگڑا کوئی بات ہوتی ہے آپس میں میاں بیوی ایک دوسرے کو سمجھا لیں اور معاملہ گھر میں ہی ہو جائے، ادھر ہی ختم ہو جائے۔ اور اگر گھر کی بات گھر میں ختم نہیں ہوتی، کم از کم گھر کی بات خاندان تک ہی محدود رہ جائے، دوسروں کے پاس نہ جائے۔ تو شریعت میں یہ ہے کہ جب خاندان میں بات آ جاتی ہے تو خاندان والے بھی اس بات کو دوسروں تک نہ پہنچائیں، تو وہ آپس میں خاندان کے اندر ہی اس بات کو رکھ کر اور آپس میں صلح صفائی کر لیں اور الزام تراشی کے سارے راستے بند کر دیں۔
اس لیے فرمایا کہ ایک حکم جو ہے، ایک منصف جو ہے مرد کے خاندان سے اور ایک عورت کے خاندان سے بلا لیں، دونوں دیانتدار ہوں، فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، اگر یہ دل سے چاہیں گے کہ صلح ہو جائے تو اور اپنی پوری کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ غیبی امداد سے ان کے گھر کو خوشحال کر دے گا اور میاں بیوی میں موافقت، محبت، خلوص بھر دے گا۔ تو یہ صلح کرانے کا سلسلہ اتنا خوبصورت ہوگا، یہ جو صلح کرانے آئے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا کرے گا اور گھر بھی خوشحال ہو جائے گا، اس طرح اللہ کی رحمت برسے گی، ماشاء اللہ۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہتر طریقہ جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ ایک مرد یا ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، 2-3 بھی ہو سکتے ہیں، اور مرد کے خاندان سے اور 1 یا 2-3 مرد عورت کے خاندان سے بلا لیں، تو آپس میں وہ دونوں کی باتیں سنیں اور پھر ایک فیصلے پہ آ جائیں گے کہ بھئی کہاں پر ان دونوں کا اصل جھگڑا شروع ہوا تھا، تو اس بات کو وہ بات سامنے آ جائے گی، تو پھر کس کا قصور ہوگا دونوں میاں بیوی میں سے، تو اس کو سمجھائیں گے اور پھر وہ معذرت کرے گا اور معاملے کو بہتر بنا دے گا، تو گھر خوشحال ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے، اس لیے یاد رکھیں کہ زوجین میں ثالثی کرانے کا سلسلہ بہت بڑا، یہ اللہ کے ہاں مقبول سمجھا جاتا ہے، کیونکہ یہ گھر کو جدا ہونے سے بچایا جاتا ہے، اور جو صلح صفائی کرانے میں آتے ہیں اور اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں بہت بڑا اجر و ثواب پاتے ہیں۔ غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری قرآن پاک میں، آپ دیکھیں سورہ حجرات میں جو صلح صفائی کرانے والے ہیں ان کے اجر و ثواب کو اللہ نے سورہ حجرات میں بیان کیا ہے، ان کی شان ہی بہت بلند ہو جاتی ہے۔ آپ غور کریں نا، شیطان اتنا خبیث ہے کہ جو جھگڑا پیدا کراتا ہے میاں بیوی میں، اور میاں بیوی میں جھگڑا کرا کے نا پھر وہ اپنے انتر منتر شنتر جو ہے نا اس کے وہ پڑھ کے تو وہ جو ہے نا ان کو تالا لگا دیتا ہے، یعنی وہ تالا کھلتا ہی نہیں ہے، نہ خامد سے نہ بیوی سے، یعنی وہ جھگڑا، تالا کھلنے کا مطلب ہے کہ وہ اس نتیجے پر پہنچتے نہیں ہیں کہ آپس میں وہ ایک دوسرے کی اصلاح کر کے ایک ہو جائیں، اور جب ایسی صورتحال ہو جاتی ہے تو پھر وہ رشتہ داروں میں اللہ نے خود فرمایا کہ پھر اس کے مرد کے خاندان سے اور عورت کے خاندان سے وہ بلائیں آپ منصف، وہ آ کر اس تالے کو کھولیں اور اصل حقیقت سامنے آئے، اور پھر وہ اصلاح کر کے دونوں میاں بیوی کو سمجھا کے اور ایک دوسرے کا قصور جو ہے وہ اس سے معذرت کرا کے اور ماحول کو بہتر بنا کے گھر کو دوبارہ آباد کر لیں اور اس طرح سے اللہ کی رحمت کے حقدار ہو جائیں۔ تو جس لیے دو حکم جو ہوتے ہیں، 2 منصف جو ہوتے ہیں، وہ میاں بیوی کے جھگڑے کو بڑے غور سے سنتے ہیں، اس لیے حکم ہوا کہ بڑے غور سے سنیں اور اس کے بعد فیصلے پر پہنچیں اور وہ فیصلہ کرا دیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا تھا کہ رشتہ داروں کے مقدمات جو ہوتے ہیں وہ انہی کو واپس کر دو، یعنی کہ رشتہ داری جو خاندانی معاملات ہوتے ہیں وہ خود برادری میں ان کے آپس میں ہی صلح صفائی سے حل ہو جائیں، کیونکہ اگر وہ قاضی کورٹ میں پہنچیں گے، عدالت میں پہنچیں گے، تو عدالت کے فیصلے جو ہوتے ہیں ان سے کوئی دشمنی اور کینہ دلوں میں پیدا ہو سکتا ہے، اس لیے وہ اس طرح کے کینے اور دشمنی سے بچ جائیں گے۔ اس لیے پنچایتی نظام جو ہمارے ہاں ہوتا ہے وہ اسی چیز کو کہتے ہیں۔ پنچایتی نظام کا مطلب ہوتا ہے خاندان کے اندر سے بندے ہوتے ہیں جو دوسرے، ایک تو یہ گھریلو میں فیصلے ہوتے ہیں نا، ایک دوسرے کوئی فیصلے، کسی کی زمین کے جھگڑا ہوتا ہے، کسی کا کوئی لین دین کا جھگڑا ہوتا ہے، کسی کا کوئی اور جھگڑا ہوتا ہے، وہ پنچایت میں آپس میں جو ہوتے ہیں وہ بیٹھتے ہیں، جو اس علاقے کا جو بڑا ہوتا ہے یا وہ اس علاقے میں جو سمجھے جاتے ہیں اچھے لوگ اور باعزت لوگ اور جو ایماندار اور نیک اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت کرنے والے، تو وہ فیصلہ کرتے ہیں اور اس طرح سے معاشرے میں امن و سکون رہتا ہے۔ تو معاشرے کا امن و سکون جو ہوتا ہے یہی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ تو
یہ خانگی زندگی کا جو بہترین نظام ہے خاندان کا، یہ انصاف اور امن و امان اور بھائی چارے کے ساتھ اور مضبوط ہوتا ہے، جس سے سب مطمئن ہو جاتے ہیں، اور اس سے نہ صرف خاندان میں جھگڑے فساد کے جو خیال اور کینہ اور حسد اور نفرت اور قدورت ہوتی ہے، بغض ہوتا ہے، یہ سب ختم ہو جاتے ہیں، معاشرہ پرسکون ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ اللہ نے فرمایا اگر تمہیں خوف ہے کہ جو ہے میاں بیوی اب اس حالت میں جھگڑا ہو چکا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہو جائیں، تو آپ اس کو جدا نہ ہونے دیں، بلکہ آپ وہ ایک آدمی یا ایک سے زیادہ وہ عورت کے بیوی کے خاندان سے بلائیں اور ایک یا ایک سے زیادہ خامند کے خاندان سے بلائیں، آپس میں بیٹھیں، دونوں کی باتیں سنیں اور پھر ان دونوں کو آپس میں وہ اصلاح کر کے آپس میں ایک کر دیں۔ تو اس طرح سے گھر جو ہے وہ جدا ہونے سے بچ جائے اور اللہ کی رحمت اس گھر پر برسنا شروع ہو جائے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ ان یریدا اصلاحا، جب یہ آپس میں تعلق کر کے ان کا ارادہ بن جائے گا کہ یہ تو اصلاح ممکن ہے، کیونکہ ان میں تو کوئی اتنا جھگڑا بھی نہیں تھا، وہ اس کی حالات کی جڑ تک پہنچ جائیں گے تو فیصلہ کر لیں گے، تو پھر اللہ فرماتا ہے یوفق اللہ بینہما، پھر اللہ ان میں موافقت پیدا کر دے گا کہ وہ جو ان کے دلوں میں وہ زنگ لگ گیا تھا ایک دوسرے کے خلاف، یا ایک دوسرے کے خلاف نفرت پیدا ہو گئی تھی، کینہ پیدا ہو گیا تھا، بغض پیدا ہو گیا تھا خامد میاں بیوی میں، اللہ تعالیٰ اس کو نکال کر اور ان میں موافقت یعنی محبت، پیار، خلوص پیدا کر دے گا، اور دوبارہ گھر آباد ہو جائے گا۔ ان اللہ کان علیما خبیرہ، اس لیے کہ اللہ کو سب علم ہے، اللہ ہر چیز کی خبر رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سارے معاملے کو بہتر بنا دیتا ہے۔ تو یہ بات کتنی خوبصورت ہے، تو اس طرح ممکن ہے، تو بہتر طریقہ اسی طرح ہوتا ہے۔ لیکن ایک چیز اور اس میں دیکھیں کہ بعض جگہ جو ہے نا یہ کہتے ہیں کہ وہ جو حکم جاتے ہیں، جو منصف جاتے ہیں، وہ اگر دیکھیں کہ حل نہیں نکلتا تو پھر طلاق کی نسبت وہ کہہ دیتے ہیں طلاق آپ کروا لو یا خلا کرا لو، تو اس کا فیصلہ وہ کچھ ہمارے جو اس کے تفسیر کرنے والے مفسر ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ کر سکتے ہیں، لیکن اس آیت میں وہ اجازت نہیں ہے، اس آیت میں وہ بات نظر نہیں آتی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ دونوں جو آدمی جو آپس میں دونوں کا ثالثی فیصلہ زوجین کے درمیان کرانے جائیں اور وہ ان کو طلاق بھی دلوائیں، بلکہ اللہ نے فرمایا ان یریدا اصلاحا، کہ وہ آپس میں ان کو ملائیں، اور یوفق اللہ بینہما، تو اللہ پھر ان میں موافقت پیدا کر دے گا، ملا دے گا۔ اور یہی بات جو ہے یہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور اسی طرح امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طرح کا ہی وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا یہی قول ہے کہ یہ دونوں حکم جو منصف ہیں یہ دونوں ملاپ کرا سکتے ہیں، جدائی کا حق ان کو نہیں ہے۔ تو اگر کہہ سکتے ہیں، اگر حالات ان سے نہیں منتے تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب ہم اس قابل نہیں ہیں کہ یہ آپس میں ایک نہیں ہو رہے، تو اب یہ خلا یا طلاق کی طرف جا رہے ہیں، تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سلسلہ ہے، لیکن پھر اس کے بعد اگلا سلسلہ آگے چلے گا، وہ عدالت کا سلسلہ ہوگا یا ایسے۔ تو اس وجہ سے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ آپ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اتفاق کی صورت ہو تو یہ حکم جو منصف گئے ہیں یہ اتفاق کرا دیں، اگر اتفاق کی آپس میں صورت میاں بیوی میں نہیں بن رہی تو پھر تفریق کرا دیں، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا۔ اور اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم بنا کر ایسا ہی حکم دیا تھا۔ تو اس لیے تو یہ ہے کہ بہتر عمل جو ہے وہ کیا ہے کہ آپس میں صلح صفائی کر کے
وہ جو اصل مسئلہ تھا جس کی وجہ سے جھگڑا شروع ہوا تھا اس جڑ تک پہنچنا چاہیے، اور پھر دونوں میں سے جس کا قصور ہو اس کو معذرت کرا کے اور آپس میں محبت پیار خلوص کرا کے، اور اللہ کی رحمت پھر برسے گی، دونوں کے دل صاف ہو جائیں گے، گھر بس جائے گا، معاملہ بہتر ہو جائے گا۔ اس لیے جو منصف ہوتے ہیں، جو انصاف کرانے کے لیے دونوں خاندان سے جاتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ تحمل اور صبر و برداشت سے میاں بیوی کی باتیں سنیں، ان کے گلے شکوے سنیں، اور پھر تہہ معاملات کی جھگڑے کی تہہ تک پہنچیں کہ کہاں سے شروع ہوا تھا۔ پھر ہر جھگڑے کا حل اسی جھگڑے میں ہی ہوتا ہے، اس کے الفاظ جو میاں بیوی کے الفاظ ہوں گے، جو ان کے واقعات اور گلے شکوے ہوں گے، انہی میں ہی ان کا حل چھپا ہوتا ہے۔ تو وہ الفاظ وہ باتیں ڈھونڈیں اور پھر جھگڑے کا حل نکال کر معاملات کو بہتر بنا کے اور ان تک پہنچ کے اور پھر اتفاق اتحاد کی صورتحال سامنے لا کر ان دونوں کو ایک دوسرے سے ملا کے پھر دعائے خیر کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں اور صدقہ خیرات کریں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ان اللہ کان علیما خبیرا، اللہ تعالیٰ کو ہر بات کا علم ہے اور ہر چیز کی ہر بات کی اس کو خبر ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یوفق اللہ بینہما، اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان موافقت، محبت، پیار، خلوص پیدا کر دے گا، گھر پھر دوبارہ بس جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم مسلمانوں کے گھر آپس میں پیار محبت سے اسی طرح بسے رہیں اور اتفاق اتحاد سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق چل کر ہم سب اس دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہوں۔ آمین۔